اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولا تقولوا أنكه لماس کو اس چیز کے لیے جو تصف بیان کرتی ہیں السنتکم تمہاری زبانیں الکذب جھوٹ ھذا حلال کہ یہ حلال ہے وھذا حرام اور یہ حرام ہے لتفتروا تاکہ تم گھڑو علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ ان الذین بے شک وہ لوگ یفترون جو گھڑتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ لا یفلحون وہ کامیابی نہیں پائیں گے متاع قلیل یہ نفع اٹھانا ہے تھوڑا سا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک وعلی الذین ہادوا اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے حرمنا ہم نے حرام کی ما وہ چیزیں قصصنا علیکا جو ہم نے بیان کر دی ہیں آپ پر من قبل و اس سے پہلے وما ظلمناہم اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا ولیکن کانوا انفسہم لیکن وہ خود ہی تھے اپنی جانوں پہ یظلمون ظلم کرتے ثم ان ربک پھر بے شک تیرا پروردگار للذین ان لوگوں کے لیے عملوا السوء جنہوں نے عمل برے کیے بجہالت اپنی نادانی جہالت کی بنا پہ ثم تابوا پھر توبہ کر لی انہوں نے من بعد ذالک اس کے بعد واصلحوا اور انہوں نے اپنا آپ سنوار لیا ان ربک بے شک تیرا رب من بعدها اس توبہ کے بعد لغفور الرحیم البتہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت جو اس قرآن کے سب سے پہلے مخاطب لوگ تھے انہوں نے حلال حرام کے اپنے پیمانے بنائے ہوئے تھے بعض چیزوں کو حلال قرار دے دیتے بعض کو حرام اپنی مرضی چلاتے تھے جیسے قرآن کریم میں آتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ کے بعد جانور وہ اپنے بتوں کے نام چڑھاوا چڑھا دیتے اور کہتے کہ اس کا دودھ حرام ہے کسی کے بارے میں کہتے اس کے اوپر سواری کرنا حرام ہے کسی کا کچھ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ نے کب حرام کی یہ چیزیں اللہ نے تو حلال کی ہوئی چیزیں ہیں اونٹ اللہ نے حلال کیا گائے اللہ نے حلال کی اور تم ان کو اپنی طرف سے مقرر کر کے کہ یہ فلاں آستانے کا نذرانہ اور یہ ہم پہ حرام ہے یہ فلاں کے لیے حرام یہ حلال حرام کے پیمانے تم خود کیسے بنا سکتے ہو یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے وہ جس کو حلال قرار دے وہ حلال جس کو حرام کہ وہ حرام جیسے آج کے دور میں بھی بعض متجددین سکالر حضرات دین کے نام پہ وہ چاہتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے آج وقت کا تقاضا ہے جدت کا دور ہے اس لیے ان پہ نظر ثانی کر کے ان کو حلال قرار دے لینا چاہیے جیسے سود کا مسئلہ ہے کہتے ہیں اب چونکہ مجبوری بن گئی ہے
اس لیے اہل علم کو بیٹھ کر اس کو حلال قرار دے دینا چاہیے، اس پہ نظر ثانی کر۔ اب جو قرآنی حکم اللہ کا حکم ہے اس پہ کون نظر ثانی کر سکتا ہے؟ اور یہ جو عورتوں کا پردہ ہے، کہتے ہیں جی یہ بھی آج کل بڑا مسئلہ ہے، اور دنیا جو عالم کفر ہے اس کو بڑا معیوب سمجھتا ہے، جس کی بنا پہ اسلامی سکالر حضرات کو بیٹھ کے اس پہ بھی نظر ثانی کرنا چاہیے، اور طرح طرح کی باتیں۔ تو اس کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، جہاں تک کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اس کا اختیار نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی گھریلو مسئلے کی بنا پہ شہد کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیے۔ 28ویں پارے میں سورہ تحریم اللہ نے اس پہ نازل کر دی، اور سب سے پہلا لفظ بہت سخت فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ نے کیسے حرام کر دی وہ چیز جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، آپ کیسے اس کو حرام کر سکتے ہیں؟ اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار اپنے کسی مقرب پیغمبر کو بھی نہیں دیا کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کے، حرام کو حلال کے، یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لما تصفوا، ان چیزوں کے بارے میں جو بیان کرتی ہیں السنتکم، یہ لسان کی جمع ہے، لسان زبان کو کہا جاتا ہے، السنتکم تمہاری زبانیں، الکذب جھوٹ، وہ کیا جھوٹ تمہاری زبانیں کہتی ہیں؟ ھذا حلال وھذا حرام، تم اپنی طرف سے کہتے ہو یہ حلال ہے، وھذا حرام یہ حرام ہے، اور اس کو منسوب اللہ کی طرف کرتے ہو، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم باندھو گھڑ لو اللہ پر جھوٹ، یہ خدا پہ جھوٹ لگانا ہے۔ ان الذین یفترون، اور سن لو بے شک جو لوگ افترا کرے اللہ پر، گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون، ایسے جھوٹے لوگ کبھی کامیابی نہیں پا سکتے۔ جھوٹا انسان فلاح اور کامیابی پالے یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی رحمت سے دور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت فرمائی ہے، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں جو لوگ جھوٹ اپنی زبانوں پہ لے آتے ہیں۔ متاع قلیل، یہ دنیا کے نفع اور فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ کے ذمے، اپنی طرف سے حلال حرام کے پیمانے بناتے ہیں۔ تو جس دنیا کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، متاع قلیل، یہ دنیا تو بہت تھوڑا سا نفع ہے، معمولی سا نفع اس کا فائدہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، لیکن اس کے نتیجے میں جو دین کو برباد کر کے، آخرت کو برباد کر کے دنیا کا فائدہ اٹھانا ہے، اس کی وجہ سے آخرت میں ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ اور جیسے آج ہمارا معاشرہ بھی، ہم لوگ بھی کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، دکانداری جھوٹ کے بغیر نہیں چلتی، فلاں کام جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا، فلاں کام جھوٹ کے بغیر نہیں چلتا، اور کہتے ہیں مجبوری ہے کام چلانے کے لیے، لوگ اعتبار نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل، جھوٹ بول کے تم کتنا کوئی منافع کما لو گے، کتنا فائدہ اٹھا لو گے، جتنا بھی اٹھاؤ آخرت کے نقصان کے مقابلے میں یہ متاع قلیل ہے۔ اور آخرت کی سزا کو مد نظر رکھو، ایسی غلط حرکات پہ آخرت میں دردناک سزائیں ہیں۔ وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، یہ یہودی بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل کی ایک شاخ ہے، بنی اسرائیل کی دوسری شاخ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، یہ دونوں بنی اسرائیل سے ہیں۔ تو ان یہودیوں کا نام پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، شاید اس وجہ سے تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں یہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس یہودا کی وجہ سے ان کا نام بھی یہودی پڑ گیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ان کا ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور ان کے اوپر حضرت موسیٰ نے ملامت کی، ان کو ڈانٹا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ،
کہ اے پروردگار ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تو انہوں نے توبہ کی جگہ ہدنا کا لفظ استعمال کیا، انا ہدنا الیک، تو اس کی وجہ سے ان کا نام یہودی پڑ گیا۔ اور بھی اہل علم نے باتیں کہی ہیں۔ بہرحال وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے ان پہ حرام کی، ما قصصنا علیک من قبل، وہ چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں آپ پر اس سے پہلے۔ اور وہ کیا بیان ہوئی؟ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما۔ 7ویں پارے کے اندر یہ آتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر گائے اور اونٹ، یہ جو حلال جانور ہیں، ان کی چربی ہم نے حرام کر دی تھی۔ اور اسی طرح ہر وہ جانور جس کے ناخن ہوتے ہیں، وہ ناخنوں والا جانور جس کے پاؤں میں کھر نہیں ہوتے، برابر پنجہ ہوتا ہے، جیسے اونٹ ہے، شتر مرغ ہے اور بطخ ہے، جیسے ان کے پاؤں ہوتے ہیں، یہ جانور بھی ہم نے ان پہ حرام کر دیے تھے جبکہ اصل میں حلال تھے۔ اور گائے، بکری، اونٹ وغیرہ ان کی چربی حرام کر دی تھی۔ گوشت حلال، اور گوشت کے ساتھ جو جانور پہ چربی ہے وہ حرام ہے۔ اب گوشت حلال ہے، چربی کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ یہ کیوں فرمایا؟ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا میں یہ ایسا کیا، ان کے اوپر سخت قسم کے احکام نازل کیے۔ اس لیے جب انسان سرکشی کرتے ہیں تو کبھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ وہ حلال کو بھی استعمال نہیں کر سکتے، حلال کے اوپر بھی پابندی لگا دیتے ہیں۔ یہ انسان کی سزا کے طور پہ ہوتا ہے۔ تو وما ظلمناہم، یہ جو صورتیں ان کے اوپر بنی، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا کہ یہ سختی کر کے ہم نے ظلم کیا ہو، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پہ ظلم ڈھانے والے تھے۔ ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں یہ ان کے لیے سخت حالات بنے۔ اسی طرح جب بھی انسان کے اوپر ایسے حالات تنگی اور مشکل کے آتے ہیں، وہ انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ثم ان ربک، پھر بے شک تیرا رب، للذین، ان لوگوں کے حق میں عامل السوء بجہالہ، جنہوں نے کام برائی کے کیے، گناہ کے کیے، بجہالت، اپنی کم عقلی، نادانی، انجام سے بے خبری کی وجہ سے، ثم تابوا، پھر توبہ کر لی اس برائی کے بعد، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنے عمل درست کر لیے، سنوار لیے، سچی توبہ کر لی، تو ان ربک من بعدها، بے شک تیرا رب اس کے بعد، یعنی جب بھی انسان سے کوئی غلطی گناہ ہو جائے اور سچے دل سے توبہ کر کے اپنی زندگی کا قبلہ درست کر لے، تو اللہ تیرا اس توبہ کے بعد لغفور الرحیم، البتہ بہت بخشنے والا، مہربان ہے۔ وہ اپنی رحمت سے ایسے گناہ گاروں کی مغفرت کر دیتا ہے جو گناہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں، گناہ پہ نادم ہو جائیں، تو اللہ کی مغفرت ان کے سر پہ کھڑی ہے، وہ منتظر رہتی ہے کب کوئی گناہ گار بندہ اپنے رب سے معافی مانگ لے اور اللہ اس کو معاف کر دے گا۔